آتینا داود وسلیمان علما وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ بدیع العطاء و بحر الوفاء بدیع الجمال و بحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء و آلہ و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نادی علین مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آج کے جمعۃ المبارک پر میں نے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ نمل کی آیت نمبر 15 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے دو جلیل القدر انبیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک حضرت داود علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ ذکر کس انداز میں؟ مال و دولت، منصب، عزت، زر اور علم کی تفریق اور علم کی امتیازی شان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ سنیں گے تو بڑی دلچسپ گفتگو ہے آج کی نشست کے اندر۔ اللہ جل وعلا کی ذات نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت سارا مال و اسباب، مال و زر، حتیٰ کہ بہت ساری اولاد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ آپ کی کثیر تعداد میں ازواج تھیں اور آپ کو اللہ نے کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی، مگر اس مقام پر نہ تو کثیر اولاد کا ذکر ہے اور نہ ہی
کثیر مال و زر کا حکم ہے، بیان نہیں ہے۔ ساری نعمتیں ایک طرف، اور یہاں ان دونوں نبیوں پر جو اللہ رب العزت نے نعمتوں میں سے جس نعمت کا ذکر کیا وہ نعمت علم کی نعمت ہے۔ حالانکہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے داؤد کو اور سلیمان کو کثیر اولاد عطا فرمائی، میں نے ان باپ بیٹوں کو بہت زیادہ علم عطا کیا، اس کا ذکر کیا۔ اب یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بہت زیادہ مال و دولت اور بہت بڑی حکومت عطا کی۔ اور بعض مفسرین نے تو یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ اے میرے پیارے نبی، میری یہ سارے خزانے ہیں، سارے خزانے ہیں، میں نے تمہارے لیے ہی بنائے ہیں، تمہیں ان خزانوں میں سے کیا چاہیے؟ ان خزانوں میں سے تمہیں کیا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ان تمام خزانوں میں سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے ان تمام خزانوں میں سے تو علم کی دولت عطا فرما دے۔ ایک طرف مال و زر ہے، جاہ و منصب ہے، بہت بڑی سلطنت اور بہت بڑی سلطنت کی عمارت، بہت بڑی سلطنت کی بادشاہی ہے، اور دوسری طرف مال و زر اور اتنی بڑی سلطنت کی بادشاہی کے مقابلے میں صرف علم ہے۔ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی بڑی سلطنت کے مقابلے میں صرف علم ہے۔ تو حضرت عرض کرنے لگے کہ مولا اگر تو نے مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر مجھے علم کی دولت عطا فرما دے۔ اب قرآن پاک اس کا ذکر کرتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، بے شک تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم کی دولت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا۔ اور جب انہیں علم جیسی دولت مل گئی تو پھر یہ باپ بیٹا کیا کہنے لگے؟ قالا، تو پھر وہ دونوں بولے، باپ بھی اور بیٹا بھی، حضرت داؤد بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من العباد المؤمنین۔ سنیں ذرا، پھر دونوں باپ بیٹا یہ کہنے لگے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے، اور تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے اپنے بہت سارے بندوں میں سے ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ اہل دنیا، اہل مال، اہل ثروت، خزانہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ فضیلت یہ ہے کہ میرے پاس مال ہے، دولت ہے، میرے پاس دوست ہیں، احباب ہیں، میرے پاس ظاہری کرسی ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، میری معاشی
پوزیشن بڑی سٹرونگ مضبوط ہے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، یہ میرے لیے عزت کی بات ہے، بڑی آنر ہے۔ مگر اللہ کے دو نبی یہ بتا رہے ہیں مال و ثروت کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، کرسی و منصب کا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور تمام نعمتوں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے رب کی وہ ہے کسی کو علم عطا کر دینا، کہ خالق کسی کے سینے کو علم کے ساتھ روشن اور منور فرما دے۔ بڑی فضیلت کی بات علم ہے، بڑی فضیلت کی بات علم ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ آئیے دوسرے پہلے پارے کے اندر چلتے ہیں اور پہلے بشر اور پہلے نبی سے بات شروع کرتے ہیں۔ پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور پہلے نبی جو زمین پر تشریف لائے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا کرنے کا اعلان کیا ملائکہ کے سامنے، کہا اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اے محبوب وہ وقت یاد کیجئے، اے محبوب وہ وقت یاد کیجئے۔ کون سا وقت؟ جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا۔ بڑی لطیف دو نکتے ہیں۔ محبوب وہ وقت یاد کیجئے، بنایا آدم کو جا رہا ہے، بتایا فرشتوں کو جا رہا ہے۔ میری آقا تو آدم سے کتنے ہزاروں سال اور 1,24,000 نبیوں کے بعد تشریف لائے، اور وقت میرے آقا کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ وقت یاد کسے دلایا جاتا ہے؟ وقت اسے یاد دلایا جاتا ہے، واقعہ اسے یاد دلایا جاتا ہے جو واقعہ پیش ہونے کے وقت یوں موجود ہو کہ وہ شاہد اور گواہ کی اہمیت رکھتا ہو۔ یعنی جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا اور خلافت کا تاج پہنانے کے اسباب بیان کیے جا رہے تھے، تو اور تو کوئی ذات موجود نہ تھی، ایک ذات مصطفیٰ کی تھی جو ملائکہ کا مکالمہ بھی سن رہی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خالق کائنات کی بے مثل گفتگو بھی سماعت فرما رہی تھی۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں وہی اول وہی آخر وہی ظاہر۔ وہ بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو فرشتوں نے کہہ دیا مولا آدم علیہ السلام کو بنا، تیری مرضی ہے۔ اس کو بنائے گا جو زمین کے اندر فساد پیدا کرے گا۔ ان آیات کو ان آیات کے ساتھ جوڑ کے بیان کرنا ہے۔ اس کو بنائے گا جو زمین کے اندر فساد پیدا کرے گا، خون ریزی کرے گا، دنگا فساد کرے گا، غریب کا مال غصب کر لے گا، ظالم وہ ظلم کرے گا۔ آدم کے لیے یہ جملے نہیں بولے فرشتوں نے، اولاد آدم کے لیے بولے۔ کس کے لیے بولے ہیں؟ فرشتوں کو اتنا تو لحاظ ہے نا کہ جس کو خلیفہ بنانے کا اس نے ارادہ کر لیا، ہمارے کہنے سے رکتا ہے؟ ہمارے کہنے سے
رکتا ہے تو پھر فرشتوں نے کیوں کہا؟ فرشتوں نے اپنا حق بیان کیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ خلافت اور دنیا کا نظام چلانا یہ ہمارا حق ہے، خدا کا خلیفہ بننا ہمارا حق ہے، کہ ہم بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، ان میں گناہ کرنے کی کوئی طاقت رب نے رکھی نہیں۔ جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھی تو پھر وہ گناہ کیسے کریں گے؟ بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو کہا اس کو بنائے گا خلیفہ جو زمین پر فساد پیدا کرے گا۔ رب نے کہا نہیں، رب نے کہا، قرآن نے اس کی گواہی دی، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان کا، پھر بھی تمہاری تشفی کروا دیتے ہیں۔ آج تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اہمیت علم کی زیادہ ہے یا چند ٹکے جو ہماری تجوڑی میں ہوتے ہیں یا ہمارے پاس بینک بیلنس ہوتا ہے، اہمیت اس کی زیادہ ہے۔ اہمیت بڑے بڑے لمبے لمبے سجدوں کی زیادہ ہے، بڑی بڑی عبادات کی زیادہ ہے، یا اہمیت علم کی زیادہ ہے؟ تاجر بڑا ہے یا عالم بڑا ہے؟ عابد بڑا ہے یا عالم بڑا ہے؟ اہل علم بڑے ہیں۔ اہل علم سے مراد یہ صرف نہیں لیے جا سکتے بھی جو مولوی لوگ ہیں، آپ بھی اہل علم ہو سکتے ہیں، آپ بھی صاحب مطالعہ ہو سکتے ہیں، قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، آپ بھی اہل علم ہیں۔ اپنی اولاد کو دین کا علم سکھائیں، آپ بھی اہل علم کے والدین بن سکتے ہیں۔ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ نظریہ رکھ کے میری بات سنیں۔ اب یہ بہت بڑے عابد تھے، فرشتوں سے بڑا عابد کون ہو سکتا ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ فرشتوں سے بڑا عابد کون ہو سکتا ہے؟ مگر رب نے خلافت کے لیے مقابلہ عبادت سے نہیں کروایا۔ خلافت کے لیے مقابلہ عبادت سے نہیں کروایا، ادھر خلافت کے لیے مقابلہ عبادت سے نہیں کروایا، اور ادھر جہاں ذکر ہو رہا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہاں بھی خلافت اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر، فضاؤں پر، جن و انس پر حکومت دی، وہاں بھی مقابلہ مال و زر سے نہیں کروایا، وہاں بھی مقابلہ علم سے کروایا، یہاں بھی مقابلہ علم سے کروایا۔ جو میں آپ کے سامنے نقطہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں جی، یہ ہمارے پاکستان کا جتنا بھی کباڑہ ہوا ہے نا، یہ جو ہم یہاں سے جاہل لوگ، جگیردار لوگ بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ مطلقاً جاہل ہوتے ہیں، ایک دو جماعتیں بھی نہیں پڑھے ہوتے، سفارشی پاس ہوتے ہیں، 5ویں کلاس سے لے کر اگر بی اے تک کسی کو نصیب ہوا ہے جانے تک، تو یہ سارے ہی سفارشی پاس ہوتے ہیں۔ بڑوں کی اولاد ہوتی ہے، فیل کرنے کا تصور ہی نہیں ہوتا، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، اور جب بھی کوئی ملک، سلطنت یا قوم برباد ہوتی ہے، وہ جہلا کی وجہ سے برباد ہوتی ہے، اور ظالم جاہل ہوتا ہے، اہل علم کبھی ظالم نہیں ہوتا۔ ہم اسی موضوع سے بیان کرنا چاہیں گے، چاہے 2-4 جمعے چلا گیا، توجہ کریں۔ اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام مخلوق پر فضیلت دی۔ ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ یہ علم کا میدان کھلا ہے، آؤ میرے آدم کا مقابلہ کرو۔ کچھ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی، وہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے
آدم علیہ السلام کے سامنے پیش. وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. پہلے بارے میں پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے. فرشتوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا. رب نے کہا اگر تم سچے ہو، فرشتے سچے تو ہے نا. بات کس معاملے میں کہ حق تمہارا ہے خلافت کا، کائنات میں بادشاہی کا، میرے نیب ہونے کا حق ہے. حاکم اعلیٰ تو میں ہوں، میرے نیب ہونے کا اگر تمہارا حق ہے تو بتاؤ یہ علم ہے، میدان علم میں جیت جاؤ، میں تمہیں خلیفہ بنا دوں گا. وہ کہنے لگے نہیں ہمیں نہیں پتا. پھر رب نے کہا میں نے نہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سارے سبحان اللہ کہو نا. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور ادھر آئیں اب سورہ نمل کی آیت نمبر 15 کے اندر. حضرت داؤد علیہ السلام کے کثیر بیٹے تھے مگر ان بیٹوں کا ذکر نہیں ہے. کثیر مال و دولت تھا، مال و زر تھا، کتنی نعمتیں اللہ نے داؤد نبی کو عطا کی، ان کا ذکر نہیں ہے. کس نعمت کا ذکر ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما. تحقیق ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم کی نعمت اور علم کی دولت عطا فرمائی. اور جب اس پچھلی آیات کے اندر فرمایا کہ ہم نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، جب یہ ذکر آیا ساتھ ہی متصل جب داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے علم کا اعلان کیا، ساتھ ہی دونوں باپ بیٹے کیا کہنے لگے؟ وقالا، دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من العباد المؤمنین. تعریف ہے اس رب کی، اس خالق کی جس نے اپنے عبادت کرنے والے مومن بندوں میں سے ہمیں فضیلت علم کی وجہ سے عطا فرمائی. یہاں فضیلت کا سبب کیا چیز بیان کی جا رہی ہے؟ بولے نا، کیا چیز بیان کی جا رہی ہے؟ فضیلت کا سبب یہاں علم بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم مل گیا اور اتنا بڑا منصب کائنات کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کو دینا تھا، مفسرین نے لکھا ہے اتنا بڑا منصب دینا تھا سلیمان علیہ السلام کو، اس لیے اتنا وافر علم عطا فرمایا، اس لیے اتنا وافر علم عطا فرمایا، شان نبوت بھی عطا فرمائی. کیونکہ صرف مال و زر فرعون کو ملا، صرف حکمرانی فرعون کو ملی تو اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر لیا. اس کے پاس مال و زر تھا، بادشاہی تھی، ظاہری جاہ و منصب تھا، مگر جاہل تھا. سارا نظام حکومت اور سارا تخت اور سارا بخت دعوی خدائی میں آ کر وہ بہا بیٹھا اور پرلے درجے کا جاہل اور بہت بڑے کفار کے اندر اپنے آپ کو شامل کر بیٹھا. کیونکہ اس کے پاس علم کی دولت، اس کے پاس علم کی بصیرت نہیں تھی. اور اگر علم کی دولت اور علم کی بصیرت ہوتی تو ایسا کبھی بھی نہ کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اس علم کی دولت اور علم کی بصیرت کی وجہ سے ہواؤں پر بھی قدرت عطا فرمائی اور جنوں انس، کیا جنوں انس پر حکومت عطا کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو. کس وجہ سے؟ قرآن کہتا ہے شان نبوت تو تھی ہی تھی، اس کا تو انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے جو قدرت، طاقت، قوت عطا فرمائی یہ علم کی دولت کی وجہ سے عطا فرمائی. اس سے جو ہمیں ایک
نقطہ اور نتیجہ مل رہا ہے کہ جس کو بڑے منصب پہ جانا ہے اس کو جاہل نہیں ہونا چاہیے، اس کو بولے نا، اس کو جاہل نہیں ہونا چاہیے، جس کو پتہ ہی نہیں ہو توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، حضور کی ختم نبوت کیا ہے، امت کا حق کیا ہے، اور جو پھر بہت بڑے عالم ہوتے ہیں وہ بہت بڑے مدبر بھی ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے کیا ہوتے ہیں، بہت بڑے مدبر بھی ہوتے ہیں۔ امت میں نبی کے بعد جو سب سے بڑا مدبر تھا جسے تاجدار صداقت کہتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ میں حضور کی امت کی باغ ڈور دی گئی یا نہیں دی گئی؟ بولتے نہیں ہیں آپ لوگ جی کہ ایسی باتیں آپ کے سننے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر سب سے جو بڑا مدبر تھا تاجدار صداقت، اس کے ہاتھ میں امت کی باغ ڈور دی گئی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو سب سے بڑا مدبر تھا، سب سے بڑا حکیم تھا، حکمت اور دانائی سے جس کا سینہ بھرا ہوا تھا، وہ تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضور کی امت کی باغ ڈور دی گئی۔ پھر کیا تھا کہ ہاتھ میں درہ ہوتا، رات کو گشت کرتے، دن کو دوپہر کے وقت جب قیلولہ کرنے کا وقت آتا تو مدینے کے باہر کوئی درخت بھی نظر آتا، بغیر خوف و خطر وہ درہ اپنے سر کے نیچے دیتے اور آرام سے سو جاتے۔ علم فکر آخرت عطا کرتا ہے، علم محاسبہ نفس عطا کرتا ہے، علم اس انصاف کے دن کی معرفت عطا کرتا ہے کہ ایک ایک سانس کا جا کے جواب اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ کے اندر دینا۔ یہ جتنی بھی نااہلیاں ہوتی ہیں یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علم سے معرفت عطا فرمائے، اور جتنے بھی اللہ رب العزت بلند مقام عطا فرماتا ہے اور جس کو ہم بلند مقام پہ بھیجنا چاہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ملک و ملت کے لیے اس کے پاس کوئی علم نام کی چیز بھی ہے، کوئی تدبر نام کی چیز بھی ہے، کوئی تفکر نام کی چیز بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید 28واں پارہ اور آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کن کو بڑے درجوں پہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کن کو بڑے درجوں پہ دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ انہیں بلند درجے عطا فرماتا ہے اور بلند درجوں پر دیکھنا چاہتا ہے جنہیں اللہ علم کی دولت سے نوازتا ہے، پھر وہ علم کی قوت کی وجہ سے اعلیٰ درجوں پہ فیض ہوتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، یہ جن کو ہم اعلیٰ درجوں کے لیے بھیجتے ہیں ان کے پاس بھی علم ہوتا ہے؟ بولتے نہیں ہیں؟ ہوتا ہے جی؟ سارے تو ایک جیسے نہیں نہ ہوتے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن بات تو کثرت کی ہوگی، قلت کی بات جب بھی کی جائے گی کثرت پر کی جائے گی، قلت پر تو نہیں کی جائے گی۔ کیا سارے ایسے ہوتے ہیں؟ یہ اہل علم ہوتے ہیں، اہل بصیرت ہوتے ہیں۔ اہل علم اور اہل بصیرت ہوں تو پھر مصطفیٰ کی امت کا اور اپنی ملت کا، اپنی قوم کا خیال رکھیں۔ اپنی قوم کا، جو اہل علم تھے، اہل بصیرت تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتیا کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو بروز معاشر دست قدرت عمر کے گریبان کے اندر ہوگا۔ کیا ہوگا؟
دست قدرت کس کے گریبان میں ہوگا؟ عمر کے گریبان میں ہوگا۔ اور پھر کہا کرتے تھے وہ کہ سب کے گھر میں رزق پہنچانا خلیفہ وقت کی ڈیوٹی رب نے لگائی ہے۔ اب کیا ہے؟ سب کا رزق چھیننا خلیفہ پاکستان کی ڈیوٹی لگائی ہے اللہ نے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر بھگتے۔ خدا نے اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلی جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے۔ کتنا قوم پہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس قوم پر، یہ سوئی ہوئی قوم کے منہ پہ تھپڑ ہے۔ ظالم وہ نہیں ہے، ظالم ہم ہیں۔ یہ تھپڑ ہمیں مار کے، یہ بھی قدرت کی طرف سے ہے یہ تھپڑ کہ جاگ جاؤ۔ جی ایسے ہی ہے نا، یہ بنایا انہوں نے ہے، شاید یہ بھی قدرت کی طرف سے ایک کرم ہو کہ جاگ جاؤ، کہ یہ قوم سوائے تھپڑ کھانے کے جاگتی نہیں۔ قوم کا حال یہ ہے کہ مثال دیا کرتے ہیں انقلابی ذہن والے کہ ایک ملک کے اندر کوئی قانونی نہیں تھا، وہ کیا کہتے ہیں، جگہ گیری، جگیرداری اور جگہ ٹیکس چل رہا تھا۔ جیسے اب جگہ ٹیکس، وابٹا والوں نے بھی جگہ ٹیکس لگایا ہوا ہے جی۔ جتنے جناب علی جتنے بھی بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھے ہیں سارے ہی جگے ہیں، ہر ایک نے جگہ ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ کسی کو کوئی انصاف نہیں مل رہا، کسی کو کوئی سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے۔ اور ہم بھی جناب علی وہ بھنگ پی کے قوم بھی سوئی ہوئی ہے۔ اگر ہم بیدار ہوتے تو ایسے کوئی ہمارے گریبان تک پہنچتا، ہم بیدار ہوتے تو ایسے کوئی ہماری اولاد کی، ہمارے بچوں کی روزی ہم سے چھین لیتا۔ 75% قصور ہمارا ہے، 25% ان کا قصور ہے۔ وہ ٹیکس لگاتے تھے تو انہوں نے کیا کہا، جو بھی شہر سے باہر جاتا محنت مزدوری کے لیے تو وہ ٹیکس لگا لیتے۔ لین میں گزرنا پڑتا تو دیر ہو جاتی مزدوروں کو، انہوں نے کہا چلو جی اب ایسا کریں کہ جلدی گزار دیں، دروازے 2 بنا لیں آپ۔ ان کا پھر بھی لیٹ ہو جاتی ہے، قوم سست ہے، جیسے یہ پاکستانی قوم سست ہے۔ انہوں نے کہا جو دروازے پر چیکنگ کے لیے کھڑا ہو وہ چیک بھی کرتا جائے، 2 جوتے بھی مارتا جائے، جو جلدی جوتے کھا لے گا وہ جلدی نکل جائے گا۔ اب حال یہ ہے، کتنی دیر قوم نے جوتے کھانے ہیں، بالآخر اس قوم کو شعور آ گیا، ایک دن اس قوم کو بھی شعور آ جائے گا۔ یہ کل ہی دیکھ لیں، یہ ہڑتال کا اعلان ہوا ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ اکثر دکانوں والے پتہ ہوگا بھی دکانیں بند کرنی، وہ گھر سے ہی نہیں آئیں گے۔ ایسی بے وقوف اور بے شعوری قوم ہے جی، اپنے حق کے لیے نہیں اٹھ سکتی، اور بہت سارے احمق دکان تو بند کر لیں گے، احتجاجی ریلی کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ایسے ہی احتجاج کرتے ہیں نا ہم لوگ جی؟ کتنے بندے ہیں جی، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جی، 70 80 90 بندہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے، اس کو احتجاج کہتے ہیں جی؟ تم کہتے ہو کہ جناب علی پروٹھا پکا کے ہماری جناب علی پلیٹ میں رکھ کے پھر لقمے توڑ کے ہمارے منہ کے اندر ڈالے جائیں، اور وہ بھی کسی اور منہ میں چبا کے ڈالے جائیں جی۔ اور آخری آج کی گفتگو کی حدیث پاک سن لیں، اور پھر اجازت چاہتے ہیں، پھر ایک اعلان بھی کرنا ہے وہ بھی سن لیں۔ اور آخری حدیث پاک جب آپ سن لیں گے تو آپ کو تشفی ہو جائے گی کہ ساری کی ساری گفتگو کا مطلب کیا ہے۔ بات چونکہ اہل علم کی ہو رہی، مولویوں کی نہیں ہو رہی، مولویوں کی نہیں، اہل علم کی ہو رہی۔ الحمدللہ مولوی بھی اہل علم ہوتے ہیں، بعض میری طرح کم پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، تھوڑا پڑھے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے یہ زمانہ آ گیا ہے یا ابھی آنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی یفرون من
علماء والفقہاء، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت علماء سے فقہاء سے دور ہوگی، جہلاء کے قریب ہوگی۔ جہلاء کو اہمیت دے گی، اہل علم کو نظر انداز کرے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ اس پر 3 بلائیں اور 3 مصیبتیں نازل کرے گا۔ حدیث کے لفظ ہیں، کتنی بلائیں؟ وہ بلائیں تو گنو نا ذرا میرے ساتھ، کتنی بلائیں؟ 3 بلائیں اللہ اس امت پر نازل کر دے گا، اور ان بلاؤں سے وہ امت جو ہے ذلیل و خوار ہوتی رہے گی جب اہل علم سے دور رہیں گے۔ پہلی بلا کیا ہے؟ اولہا یرفع البرکۃ من کسبہم، کسب کمائی کو کہتے ہیں۔ یرفع اللہ، اللہ اٹھا لے گا برکت کو، کسبہم ان کی کمائی سے اللہ برکت کو اٹھا لے گا۔ بتاؤ میرے معبود کا فرمان سن کے، بتاؤ کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ کمائی میں برکت ہے؟ جی ساری کمائی تو وابدہ والے لے جاتے ہیں جی۔ اب سنا ہے انہوں نے گھروں پر ٹیکس بھی لگا دیا ہے، ان کی کمائی کے اندر برکت ہے؟ بولے کمائی میں برکت ہے؟ نہیں رہے گی۔ وثانیۃ یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما، اس کا ترجمہ مہربانی کر کے آپ خود ہی کر لیں، میں نہیں کرتا۔ ان لفظوں کا ترجمہ جس کو سمجھ آ گیا ہاتھ کھڑا کرے گا بھلا۔ آ گیا سمجھ؟ چلو میں لفظ پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کریں۔ وثانیاً کیا مطلب؟ یسلط اللہ، کیا کرے گا؟ بابا جی اونچا کرو ذرا ترجمہ۔ مسلط کر دے گا اللہ، سلطانن ظالمن، ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا۔ بتاؤ کیا خیال ہے؟ بولو نا کیا خیال ہے؟ جب ظلم کرنا ہوتا ہے بڑے صحت مند ہوتے ہیں، ٹیٹ فیٹ کوئی بیماری نہیں ہے جناب علی۔ جب ظلم کر کے تجوڑی بھر لیتی ہے فوراً بیماری مسلط ہو جاتی ہے، ملک سے دفعہ دور ہو جاتے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، اللہ ظالم حکمران اس قوم پر مسلط کر دے گا۔ مسلط ہے یا نہیں ہے؟ اور جاہلوں کو بھیجو۔ اور تیسری مصیبت کیا ہے؟ تیسری مصیبت اس سے بھی بری ہے، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ فرمایا والثالثۃ یخرجون من الدنیا بغیر الایمان، استغفر اللہ العظیم۔ آپ عربی کے بڑے ماہر ہوتے جاتے ہیں الحمدللہ، تھوڑا سا اس حصے کا ترجمہ بھی کر لیں۔ وثالثۃ، تیسری، یخرجون، نکالے گا اللہ، من الدنیا، دنیا سے، بغیر الایمان، بغیر ایمان کے۔ ایسے لوگ، یہ کسے کہا گیا ہے؟ ہم سے پہلی صدی والوں کو فرمایا تم ایسے ہی کرتے رہو، ایسے ہی کرتے رہو، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ پھر تمہیں دنیا سے بغیر ایمان کے مارے گا، کافر ہو کے مرو گے اگر اپنے حق کے لیے نہیں لڑو گے تو۔ اگر اپنے حق کے لیے نہیں لڑو گے تو پھر ایمان کے بغیر جاؤ گے دنیا سے۔ جیسے کہ ضرب المثل ہے، بھوکے کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ یہ ضرب المثل پڑھی ہے نا آپ نے اردو کے اندر، اردو ادب کے اندر، کہ بھوکے کا کوئی ایمان۔ بھوکے سے کسی نے پوچھا تھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے 4 روٹیاں۔ بھوکے کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ پھر
پھر فرمایا بغیر ایمان کے مرو گے، اس لیے وقت ہے اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے حق کے لیے لڑو، اپنا حق مانگو۔ اور جس نے اپنا حق ہی نہیں مانگا وہ بھی کوئی انسان ہے، اس کے اندر بھی کوئی انسانیت ہے، لیکن حق مانگنے کے لیے انہوں نے تو ملک کا کباڑہ کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل ہڑتال کے لیے آپ ملک کی دیواریں ہی گرا دیں، آپ غریب کا کھوکھا ہی جلا دیں، جی آپ کل جناب علی ملک کے محافظین جو ہیں ان کے گریبان تک پہنچ جائیں۔ یہ حماقت اور بغیرتی بھی عوام کو نہیں کرنی چاہیے، جو عوام کی حفاظت کر رہے ہیں ان کا تو کم از کم حیا کرنا چاہیے۔ اور میری بات کی کو سمجھ آئی ہے میرے بھائیوں؟ جی سمجھ آئی ہے نا جی؟ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ کل مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، انجمن تاجران کسووال کی طرف سے اعلان ہے، اور آپ لوگوں نے ہڑتال کا مطلب یہ نہیں دکانیں بند کر دیں اور آپ جناب علی بابے ٹل شاہ کے میلے پہ چلے جائیں، آپ نے بھی ادھر ہونا ہے۔ اس ہڑتال میں آپ نے احتجاج بھی کرنا ہے، پریس وہ جو بھی آپ کو لائے عمل بتائیں اس میں آپ نے حصہ لینا ہے۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک پر جن لوگوں نے وعدے کیے تھے وہ اپنے وعدے حاجی صاحب سے پورے فرما لیں۔